السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ یقیناً اللہ عز و جل کو تمہارے اللہ کے لیے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی ان کا خون اللہ عز و جل تک پہنچتا ہے۔ اللہ عز و جل تک تو تمہارے دلوں میں موجود تقوی، ایمان، خلوص اور للہیت کے وہ جذبات ہیں کہ جو اللہ عز و جل تک پہنچتے ہیں۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والے، نفع اور نقصان کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جن ایام سے آج کل ہم گزر رہے ہیں انتہائی قیمتی ایام ہیں۔ اللہ عز و جل کے ہم اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے
عظمت، جلالت اور شان کے اعتبار سے سال بھر کے دنوں میں سے سب سے زیادہ افضل دن یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے دن یہ ہیں، اور ان دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال سال بھر کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان دنوں میں آپ کی فردی نماز، ان دنوں میں آپ کے نوافل، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، ذکر اور اذکار، یہ عام دنوں کے مقابلہ میں کیے ہوئے اعمال وہ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ان کی عظمت اور رفعت کیا ہے؟ اللہ پاک نے 60، 70، 100، 1000، 70,000 کی کوئی تعداد نہیں ذکر کی، بلکہ عربی کے اندر جو سب سے زیادہ اہم لفظ ہے تفضیل کا، فضیلت کا، اللہ پاک نے اسے استعمال کیا۔ کسی حدیث مبارکہ میں احب الایام قرار دیا، کسی حدیث مبارکہ میں اعظم الایام قرار دیا، کسی حدیث مبارکہ میں زندگی بھر اور دنیا بھر کے افضل ترین 10 دن جو ہے وہ ان 10 دنوں کو قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کو قیمتی جانیے، ان کے گزرتے ہوئے لمحات دیکھیں۔ سال کے 12 مہینوں میں کوئی 10 دن ایسے نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ نے بالکل دو ٹوک اعلان کر دیا کہ ان 10 دنوں کا مقابلہ اور ان کے کیے ہوئے اعمال کسی دوسرے دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دنوں کے اندر تگودو اور محنت اور کوشش پہلے سے بڑھا دیا کرتے تھے عبادت کے معاملہ میں۔ لہذا آپ لوگ جانتے ہیں اب عید آنے والی ہے، اب عید سے 1-2 دن قبل جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں ان کے لیے بڑے اہم دن ہوتے ہیں، اور ان کی ان دنوں کی جو ارننگ ہے، جو ان کی وہ کمائی کرتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے باقی دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہر دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بیمار ہوں تب بھی ان دنوں میں محنت کر کے، کوشش کر کے میں اپنی دکان پہ بیٹھوں، کیونکہ ان دنوں میں جو مجھے نفع ملنے والا ہے، ان دنوں میں جو میری سیل ہونے والی ہے، وہ عام دنوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا اگر کسی بھائی کا کوئی قریبی عزیز بھی فوت ہو جاتا ہے، اب اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کوئی ملازم بیچ کے، کوئی عزیز رشتہ دار بیچ کے دکان کھلی رکھے، کیونکہ بڑے اہم دن ہوتے ہیں اس کے لیے، دنیاوی اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے مقابلہ میں یہ 10 دن جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کی علامت کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی تبدیلی اپنے معمولات میں کر لی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں سچے ہیں، اور اگر ہمارے یہ 10 دن بھی بالکل اسی طرح گزر رہے ہیں جس طرح عام 10 دن گزرتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر ہمارا کلمہ پڑھنے والا دعویٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور پیار کا دعویٰ، وہ آپ خود جانیے کہ وہ سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں سچا ہوگا، کیونکہ ہم نے کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی۔ آپ نے فرمایا ان کے اندر تبدیلی لاؤ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ، کہ ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر جو ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور تکبیرات جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ۔ اور صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں نکل جاتے، حالانکہ بازار
اس روئے زمین کی وہ بہت اچھی جگہ نہیں، بلکہ فرمایا سب سے ہلکی جگہ جو ہے وہ بازار ہے، وہاں بغیر ضرورت کے نہیں جانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وہ بازار میں نکلتے بلند آواز سے تکبیرات کہتے، اور دکاندار، خرید کرنے والے، فروخت کنندگان سب جو ہے وہ ان کی آواز سنتے اور ان کو بھی یاد دہانی ہو جاتی اور وہ بھی بلند تکبیرات کہتے تھے۔ آپ دکان پہ بیٹھے بیٹھے گاہک آیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد اپنی زبان سے پڑھے اور آپ 2-3 مرتبہ پڑھیں گے وہ بھی پڑھے گا، پتہ چل جائے کہ یہ امت محمدیہ یہ دین اسلام کے مطابق ان 10 دنوں کو بہت قیمتی جانتی ہے، سال بھر کے 10 دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کا دن تو اتنا اہم دن ہے، فرمایا اللہ پاک سال میں اپنے بندوں کو جہنم سے اتنے بندوں کو آزادی نہیں دیتے جتنے بندوں کو 9 ذی الحجہ یوم العرفہ والے دن جو ہے وہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ذکر اذکار کریں، نوافل میں اضافہ کریں۔ تو ایک ہی گزارش ہے کہ آپ سب دوست جو ہے کوشش کریں گے کہ ان 10 دنوں میں آپ کے عبادت کے معمولات کے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ قیامت والے دن جب ہم اللہ کے پاس جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، تو ہمارا نامہ اعمال اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ ہم نے آپ کی حدیث کے مطابق ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنے معمولات میں تبدیلی کی تھی۔ تو آج کے خطبے کا پہلا پیغام یہ تھا جو اب میں نے آپ کے سامنے دیا، اور دوسرا پیغام جو اس آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے دیا گیا کہ ہم لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی قربانی کے جانور کے کان کیسے ہونے چاہیے، ناک کیسا ہونا چاہیے، جناب اس کی جو ہے وہ اس کے سینگ کیسے ہونے چاہیے، چال ڈھال کیسی ہونی چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے کبھی نہیں پوچھا کسی بندے نے کہ جناب جس نے قربانی کرنی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی بڑی ضروری باتیں ہیں۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جس کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر وہ گناہ بندے کے نامہ اعمال میں ہو، اللہ پاک اس کی فردی اور نفلی عبادت قبول نہیں کرتے۔ وہ ایک لمبی فہرست ہے، اب وہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن چند اہم علامات آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا عقیدہ توحید اور ایمان جو ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو داتا سمجھتے ہیں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہیں، اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، آپ کے رزق کے اندر کشادگی کرنے والا، تنگی کرنے والا سمجھتے ہیں، آپ کے اپنے نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، بیماری تندرستی کا مالک کسی کو بھی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو یاد رکھیے آپ کے نامہ اعمال میں شرک ہے، اور آپ کا کوئی فردی عمل، کوئی نفلی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی آپ جی بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، یہ سخت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کو فرمایا کہ اے میرے پیغمبروں کی جماعت، لَإِنْ أَشْرَكُوا، اگر تم نے بھی شرک کیا میں اپنے پیغمبروں کے سارے نیک اعمال ضائع کر دوں گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات امام کائنات جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب اگر آپ نے بھی شرک کیا نا آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ سمجھایا کسے جا رہا ہے؟ امت کو، مجھے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا شرک کے بارے میں، لیکن یہ سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ اگر ہم نے شرک کیا تو اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے، نوافل قبول نہیں ہے، ذکر اذکار قبول نہیں ہے۔
لہذا اپنے نامہ اعمال کو اور اپنے عقائد کو میرے دوستو شرک سے پاک کر لیجئے۔ اگلی بات اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے، اور اگلی بات پیارے رسول، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الا مومن، کہ سوائے مومن کے جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا، یعنی جس کا ایمان ٹھیک ہوگا، مضبوط ہوگا۔ تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے، آج صرف توحید کے عقیدے کو مضبوط کر لیجئے۔ اگلی بات، اگر کوئی بندہ مشرک ہے، اب اللہ رب العالمین اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے۔ لا يقبل اللہ عز وجل من مشرک بعد ما اسلم عملا، کوئی بندہ مسلمان ہونے کے بعد اگر شرک کر لیتا ہے تو یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، 2568 اس کا نمبر ہے، آپ اپنے گھر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ مسلمان ہو گیا بعد میں اس نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ اس کے نفل اور فرض کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے۔ اگلی بات کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین اتباع میں یہ قربانی کرنی ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا، آگے پیچھے نہیں ہونا، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ مرضی کریں گے حتیٰ کہ دیکھیں ایک صحابی ہیں، انہوں نے جانور ذبح کیا اور دوندا جانور ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کیا، مدینہ منورہ میں ذبح کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، جنتی ہیں۔ جب جانور ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت آیا، آپ نے فرمایا میرے صحابی تیری قربانی نہیں ہوئی، اس کی جگہ پہ نیا جانور ذبح کر۔ یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ تیری قربانی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی کیا رہ گئی؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قربانی عید پڑھ کے کرنا سنت ہے، عید سے پہلے قربانی کرو گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں دوندا جانور ہے، 10 تاریخ کو کیا، مدینہ منورہ میں کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیا، ذبح کرنے والے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے فتویٰ دیا کہ نہیں ہوئی کیونکہ وقت جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے سنت کے مطابق قربانی کرنی ہے اور اس دن کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہے، اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بدعات سے بچانا۔ بعض بھائی قربانی کا گوشت کر کے اس پہ بھی ختم دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ بدعت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا لمبا واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی حضرت علی کے پاس ایسا علم ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ آئے، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا یہ غلط بات ہے، اللہ کے نبی نے دین سب کو دیا، ہاں جو باتیں ہمارے پاس ہیں، میرے پاس ایک کتابچہ ہے چھوٹا سا، اور میں نے وہ رکھا ہوا ہے اللہ کے نبی سے لکھ کے، اور اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ اس میں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن ایک بات ذکر کریں گے، کہتے ہیں اس میں ایک تو مدینہ کے حرم کے بارے میں لکھا ہے، اور فرمایا اس کے بعد فمن نحدث فیہا حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جو بندہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی بدعت کرتا ہے، نیا کام دین کے اندر اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ کر دیا، فرمایا اس بندے یا کسی بدعت خود نہیں کی، کسی بدعتی کے بارے میں اس کو پناہ دے دی مدینہ منورہ میں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہوگا کیا؟ اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اس پر سارے لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ پاک اس بندے کی نہ نفلی عبادت قبول کریں گے، نہ اللہ رب العالمین اس بندے کی کسی قسم کی کوئی فرضی عبادت قبول کریں گے۔ اب یہ بدعتی آدمی جو ہے، ہم نے اس کو بھی بڑا لائٹلی لیا ہوا ہے، بدعت کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ کل ہے، یہ تیجا ہے، یہ ساتہ ہے، بہت لائٹلی لیتے ہیں ہم ان چیزوں کو۔ عرس ہے، میلہ ہے، قبر کو پختہ کرنا ہے، قبر کے اوپر جا کے جو ہے وہ اس قسم کی خرافات کرنی ہے، قربانی کے جانور کے گوشت کے اوپر چاروں کل پڑھ کے ختم دلوانا ہے، ہم سمجھتے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک بندہ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟
اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اپنی اندر سے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین نہیں دے کر گئے، ہم نے دین مکمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو قربانی کے گوشت کھانے کا طریقہ یا عام کھانا کھانے کا طریقہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، جو آپ نے طریقہ بتلایا ہے، ہمیں وہ طریقہ اچھا نہیں لگتا، ہم اپنا طریقہ بتائیں گے، اس پہ زیادہ قرآن پڑھیں گے۔ بھائی کیوں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دانا، عقل مند، صاحب شعور اور اسی طرح شریعت کو جاننے والا، مسائل کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہاں قل ہو اللہ پڑھنی ہے، کہاں چاروں کل پڑھنے ہیں، کہاں آیت الکرسی پڑھنی ہے، کہاں درود پڑھنا ہے، آپ کو پتہ تھا اور آپ بتا کے گئے ہیں۔ اگر جہاں آپ بتا کے گئے ہیں ہم وہاں نہیں پڑھتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو یہ بھی دین کے اندر ایک نیا کام ہے اور یہ اللہ پاک اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اگلی بات، یہ دو چیزیں ہو گئیں، اپنے اندر سے مٹا دیجئے شرک کو، بدعت کو۔ اب تیسری بات آ گئی، قربانی کا جانور آپ خرید رہے ہیں، فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک صرف حلال کمائی کا جانور جو ہے اس کو اللہ رب العالمین قبول کریں گے۔ آپ نے رشوت لی ہوئی ہے، آپ جو ہے وہ ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ دکاندار ہیں، کم تولتے ہیں، کم ماپتے ہیں، پیمانہ پورا نہیں ہے آپ کی دکان کا، آپ کا جو ترازو ہے وہ میزان ہے، آپ کا وہ جو کپڑا ماپنے والا گز ہے، میٹر ہے لوہے کا، لیکن آپ نے اس کو کاٹا ہوا ہے۔ آپ کا 1,00,000 روپے کا اونٹ بھی ذبح کر دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حرام کمائی، یہ قبول نہیں ہے، حرام کمائی والی قربانی قبول نہیں ہے۔ یہ قربانی کے لیے، یہ قربانی محض جانور ذبح کرنا نہیں ہے، یہ قربانی کا اگر ہم فلسفہ دیکھیں، قربانی ہمیں سیدھا کرنے والا عمل ہے، ہمیں حرام سے بچاتی ہے، ہمیں شرک سے بچائے گی، ہمیں بدعات سے بچائے گی، ہمیں توحید کی طرف لائے گی، ہمیں اللہ عز و جل کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی کبریائی کے ترانے الاپنے کی یہ قربانی ہمیں تعلیم دے گی، اور غیر اللہ کا ڈر، خوف یہ ہمارے دل سے نکال دے گی، اور اسی طرح غیر اللہ سے کے آگے کشکول لے کر پھرنا اور ان کی خاطر جو ہے وہ اپنی عزت کو، اپنی غیرت کو، اپنے ملک کو، اپنی حمیت کو، اپنے قانون کو، اپنے آئین کو داؤ پہ لگا دینا، یہ ہمارے دلوں سے یہ خوف نکال دے گی کفر کا، ہمیں ایک بہادر مومن اور مسلمان بنا دینے والا عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حرام اللہ رب العالمین جو ہے وہ قطعاً قبول نہیں کرتے۔ اس کے لیے بھی حدیث واضح ہے، لفظ ہے لا یقبل اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ لا یقبل اللہ من مشرکن عملا، اللہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بدعتی کے لیے بھی وہی لفظ اللہ قبول نہیں کرتے، اس کی نفلی اور فرضی عبادت، اور بالکل یہی لفظ حلال اور حرام کے معاملہ میں ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام لا یقبل اللہ عز وجل صدقۃ من غلول ولا صلاۃ بغیر طہور، فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نہ تو صدقہ جس کے اندر غلول ہو، دھوکہ ہو، حرام مال ہو، نہ تو اللہ پاک اسے قبول کرتے ہیں، بددیانتی ہو، خیانت ہو، اور نہ ہی اللہ پاک بغیر وضو کے نماز قبول کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں مثال کتنی پیاری ہے، آپ وضو کے بغیر نماز پڑھنے کے لیے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، اور کوئی بھی بندہ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں اگر پانی نہیں ملتا وہ تیمم کر لیتا ہے، بیمار آدمی ہے وہ تیمم کر لیتا ہے، مسح کر لیتا ہے، بغیر اس کے نماز پڑھے گا یقینی طور پر نہیں ہوگی، کوئی مسلک، کوئی مولوی یہ فتویٰ نہیں دے گا ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح حرام کمائی، اس سے کی ہوئی قربانی قبول نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ناقابل قبول ہے، ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ بات آئی ہے کہ قربانی کرنا یہ بندے کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، للہیت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر تکبر آ گیا، فخر آ گیا، ریاکاری آ گئی کہ میں نے اتنے کا جانور لیا ہے جی، میں نے اتنے جانور ذبح کیے ہیں جی،
میں نے اتنے کا جانور لیا ہے جی، اگر تکبر آ گیا، جانور ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرتے ہوئے، کھال دیتے ہوئے کسی بھی مرحلہ پہ اگر تکبر آ گیا تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ریاکاری کرنے والے اور جن کے دل کے اندر خلوص نہیں ہوتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین پھر بھی قربانی قبول نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی قربانی روئے زمین پر جو ہوئی ہے، اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ پاک نے قبول کر لی، دوسرے کی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے دوسرے کی قربانی کیوں نہیں قبول کی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور یہ میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ انما کا لفظ جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، اس کے بعد آنے والی چیز باؤنڈ ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین سوائے اس کے کسی کا بھی عمل قربانی قبول نہیں کرتے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ریاکاری آ جائے گی، تھوڑی بہت ریاکاری آ گئی، تکبر آ گیا، فخر آ گیا، نمود و نمائش آ گئی، تو یاد رکھیے پھر بھی قربانی جو ہے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح قربانی کے جانور کے کان دیکھتے ہیں، ہم قربانی کے جانور کے جو ہے وہ سینگ دیکھتے ہیں، اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اور اس کی ہر چیز چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دانت دیکھتے ہیں اس کے کہ دوندا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جس نے قربانی کرنی ہے اسے بھی چاہیے اپنے نامہ اعمال کے اندر غور کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اور یہ 10 دن جو ہیں بڑے قیمتی دن ہیں، یہ 10 دن بڑے قیمتی دن ہیں۔ ان دنوں کو قیمتی جانیے، ان دنوں کو قیمتی بنائیے، ان میں روزے رکھیے، ذکر اذکار کیجئے، تلاوتیں کیجئے، قرآن کی اور نوافل ادا کیجئے۔ اور یہ 10 دن دیکھیے، ان 10 دنوں کے اندر سب سے بڑی عبادت حج بھی ہے۔ یہ کیوں افضل ہے؟ اس کی حقیقی بات تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کسی کو فضیلت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن محدثین نے بظاہر دیکھا کہ یہ 10 دن ایسے ہیں ان کے اندر حج آتا ہے، حج ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر یوم العرفہ ہے، ان 10 دنوں کے اندر روزہ ہے، ان 10 دنوں کے اندر صدقہ یعنی قربانی ہے، ان 10 دنوں کے اندر تسبیح، تحلیل، تکبیر کا حکم ہے، ان 10 دنوں کے اندر یوم النحر ہے، وہی دنوں کا سردار ہے یوم النحر۔ یہ عید کا دن جو ہے، عید الاضحیٰ کا دن جو ہے اسے یوم النحر کہتے ہیں، اگلے دن کو یوم القر کہتے ہیں، لیکن وہ 10ویں سے آگے 11ویں میں چلا جائے گا، اس لیے یوم النحر ہے۔ یعنی اس وجہ سے یہ عشرہ اتنی فضیلت والا عشرہ ہے، اتنی فضیلت والا عشرہ ہے، اتنی عظمت والا عشرہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں اس عشرے کی جو ہے وہ بہت فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک تو اس عشرے کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، اور دوسری اہم بات جو آپ کے سامنے عرض کی ہے، اپنے عقیدے کو صاف رکھنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ آج عہد کر کے جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے نا ہم اس پہ عمل کریں گے، بس اپنی مرضی نہیں شامل کریں گے، بس یہ نہ ہماری دعوت ہی یہ ہے کہ آپ نے جہاں کہا نا بسم اللہ پڑھو وہاں بسم اللہ پڑھ لو، جہاں آپ نے کہا درود پڑھو وہاں درود پڑھ لو، جہاں آپ نے کہا بھی سبحان اللہ سبحانک اللہ پڑھ لو، اللہم باعث بینی پڑھ لو، وہاں وہ پڑھ لو۔ مسئلہ بالکل سادہ سا ہے، دین بڑا آسان ہے، اور جو آپ کی تعلیمات ہے اس کے مطابق یہ عہد کر لو کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ہم علماء سے پوچھیں گے کہ جی کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ ہے؟ اگر ہے تو ہم اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے، اور اپنی طرف سے جو ہے وہ دین کے اندر نہ کوئی کمی کریں گے، نہ دین اسلام کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اضافہ کریں گے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو چلائیں گے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں نا ایک اور بڑی اہم تربیت ہے کہ 10 دنوں کے اندر جو ہے ہم بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کٹواتے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام بچوں کو گھر کا ہر فرد نہیں کٹواتا تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے جہاں اور بھی گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ہم داڑھی نہیں رکھتے، پھر 10 دن چھوڑ دیتے ہیں، پھر ادھر قربانی ذبح کرتے ہیں ادھر داڑھی ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک تربیت ہے نا، یہ 10 دن کے ساتھ اگر آپ کو کچھ نہیں ہوا تو آپ زیادہ دن کر کے دیکھیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک تربیت ہے، یہ بھی ایک تربیت ہے آپ کے لیے کہ ان دنوں کے اندر اب ایسا نہ ہو
کہ آپ بعد میں جو ہے وہ آپ 10 دن، پہلے تو یہ 10 دن کی پابندی کرنی ہے جو بندہ بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ حدیث حسن ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی کا قربانی کسی نے نہیں بھی کرنی، وہ بھی اگر ان 10 دنوں میں اپنے بال ناخن نہیں ترشوائے گا تو اللہ پاک اسے بھی قربانی کا ثواب دے دیتے ہیں، اسے بھی قربانی کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کی طرف جو ہے وہ بہتر انداز کے ساتھ توجہ دیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔